بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ خواتین و حضرات، ابو داود شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک بہرا، گونگا اور اندھا فتنہ آئے گا، اور انسانوں میں سے جو بھی انسان اس کی طرف دیکھے گا وہ فتنہ اس انسان کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ معزز سامعین، قرآن مجید سورہ بقرہ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم بابل کے شہر میں ایک خاص جادو عام ہو گیا تھا، جس کے ذریعے یہودی لوگ خاوندوں کو بیویوں سے لڑواتے تھے اور لوگوں کے گھر توڑواتے تھے۔ اسے قبالہ جادو کہا جاتا تھا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس جادو کی تمام کتابیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھپا دی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی چند صدیوں کے بعد ان کتابوں کو نائٹ ٹیمپلز نے ہیکل سلیمانی کے نیچے کھدائی کر کے دوبارہ نکال لیا، اور پھر اس قبالہ جادو کو نئی اور جدید شکل ہپناٹزم، ٹیلی پیتھی کی صورت میں دے دی گئی، اور پھر اس جادو کو دنیا میں میڈیا کے ذریعے پھیلا دیا گیا، اور آج میڈیا کے ذریعے ریڈیائی لہروں کی صورت میں ٹی وی اور نیٹ کے ذریعے یہ چیزیں ہمارے دماغوں کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ ان چیزوں کا مقصد عوام کی سوچ کو قابو کرنا ہے، اور اس سارے منصوبے کا نام پروجیکٹ بلیو بیم ہے۔ معزز ناظرین، نیو ورلڈ آرڈر کے 4 بنیادی نکات ہیں۔ نمبر 1، دنیا سے تمام حکومتوں کا خاتمہ کر کے ایک نئی حکومت قائم کرنا۔ نمبر 2، دنیا میں بے چینی اور بد امنی کو پھیلانا۔ نمبر 3، دنیا کے لوگوں کی سوچ میں اللہ پر ایمان نکال کر مایوسی ڈالنا۔ نمبر 4، دنیا میں موجود تمام مذاہب کا مکمل خاتمہ کرنا۔ ان 4 پوائنٹس پر عمل کر کے ون ورلڈ آرڈر کو قائم کرنا۔ لیکن اس وقت دجالی قوتوں کے ان منصوبوں کے درمیان حائل سب سے بڑی دیوار کا نام مذاہب دنیا ہے، لہٰذا وہ مذاہب کے خاتمہ کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کے شبہات، جدیدیت اور آثار قدیمہ کی دریافتوں کے نام پر پیدا کر رہے ہیں، جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ جن مذہبی نظریات پر وہ ایمان رکھتے ہیں وہ تو سراسر غلط تھے۔ اس سوچ کو پھیلانے کے لیے ان کے ہتھیار کا نام میڈیا ہے۔ چنانچہ 2001 میں سٹار ٹریک اور انڈیپینڈنس ڈے نامی ہالی ووڈ کی فلموں میں یہی کچھ دکھایا گیا تھا کہ ساری دنیا کے انسانوں پر کوئی خلائی مخلوق حملہ کر رہی ہے، اور پھر یہ سٹوری بنائی گئی کہ ان حملوں سے بچنے کے لیے دنیا کے تمام انسانوں کا ایک مذہب اور ایک حکومت کے ماتحت آنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان مذاہب کو چھوڑ کر مایوس ہو جائیں گے تو ان کو دجالی راستوں اور دجال کے قائم کردہ شکوک و شبہات پر آنا آسان ہوگا۔ چنانچہ 21 مارچ 1983 میں سڈنی میں شائع ہونے والے ایک اخبار دا ڈان میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ روسی سائنسدان انسانی دماغوں پر قابو کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ایک خاص کمپیوٹر بنایا جائے گا، اور اب وہ کمپیوٹر اقوام متحدہ کی سرپرستی میں تیار بھی ہو چکا ہے، جس میں دنیا بھر کے مختلف ممالک میں بولی جانے والی مختلف زبانیں فیڈ کر دی گئی ہیں، اور پھر اس کمپیوٹر میں ہپناٹزم، ٹیلی پیتھی اور جدید الیکٹرانکس کے ملاپ سے ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا جا رہا ہے، جس میں LF، ELF اور VLF ریزرز کے ذریعے انسانی دماغوں تک رسائی حاصل کی جائے گی، اور اس کمپیوٹر میں دنیا کے تمام مذاہب کے تمام انسانوں کے نام، مذاہب اور قوائف پہلے سے ہی موجود ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف ناموں سے مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جیسا کہ پاکستان میں نادرا کا ادارہ لوگوں کے قوائف اکٹھے کرنے کے کام کر رہا ہے۔ بعد ازاں اس کمپیوٹر کو حکومتوں اور اقوام متحدہ کے ذریعے سے لوگوں میں عام کر دیا جائے گا، اور اس کمپیوٹر میں موجود لہریں انسانی دماغ میں موجود قدرتی سوچ پر دجالی مصنوعی سوچ کو لاگو کرنے میں دجالی تنظیموں کی مدد کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نیو یارک، امریکہ سے نکلنے والے ایک مشہور میگزین سائیکالوجی ٹوڈے کے 1970 کے ایک ایڈیشن میں ایک ماہر نفسیات جیمز کا ایک مضمون چھپا تھا، جس میں اس نے کہا تھا کہ اب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم لوگوں پر نیند طاری کر کے ان کی سوچ قابو کر کے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکیں گے۔ اس کے بعد دنیا کے کسی شخص کی کوئی ذاتی سوچ، کوئی ذاتی مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا،
بلکہ ہر شخص کی وہی سوچ ہوگی جو ہم چاہیں گے۔ اور معزز ناظرین، دنیا کے حالات پر بالغ نظر رکھنے والے افراد میری اس بات سے 100% اتفاق کریں گے کہ اب اس وقت میڈیا سے وابستہ لوگوں کی سوچ بالکل ویسی بن چکی ہے جیسی وہ چاہتے تھے۔ محترم ناظرین، اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں بلیو بیم پروجیکٹ ٹیکنالوجی کے نام پر انسانوں کو غلام بنانے کی ایک سازش ہے، جس کے ذریعے انسانوں کے سامنے دجال کو خدا اور مسیحا بنا کر انسانوں کو دکھایا اور سنایا جائے گا، اور اسی کے ذریعے وہ دجال کو خدا بنا کر ہر ملک کی مختلف زبان میں آسمان سے اس ملک کی قوم سے خطاب بھی کروا سکتے ہیں۔ اور شاید اسی کے متعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ جو بھی اس فتنہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا وہ فتنہ اس کو اپنا بنا لے گا۔